سے، اور آج ہماری جو لینڈ مینجمنٹ ہے، جو اس کی ڈیجیٹل مینجمنٹ ہے، وہ الحمدللہ ٹاپ آف لائن ہے. اور اب میں نے ان کو ریلوے والوں کو کہا ہے کہ یہ سول ایویشن کی جو لینڈ مینجمنٹ ہے اس کو بھی لک آفٹر کریں اور ان کو بھی سکھائیں، اور یہ سکھا رہے ہیں ان کو. لیکن سیپ کے ذریعے جو سلوشن ہمیں مل رہا ہے یہ ایک ٹوٹیلٹی میں ہے اور کمپلیٹ سلوشن ہے، جو ڈیفینیٹلی ہمارے ادارے کے اندر ٹرانسپیرنسی لائے گا، ایفیشنسی لائے گا، اور ہماری کاسٹ کٹنگ ہوگی. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے آگے رکھتا ہوں. ہمارے 1.25 لاکھ کے قریب پینشنرز ہیں جنہیں ہم بینکوں کے ذریعے پینشن دیتے ہیں. بہت سارے پینشنرز جو ہیں وہ پینشن لینے نہیں آتے، کوئی بیمار ہے، کوئی اللہ کو پیارا ہو گیا ہے. بدقسمتی سے حال یہ ہے کہ بینکس ان کی پینشن اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور ہمارے یہاں حال یہ تھا کہ ہم ریکنسائل نہیں کر پاتے. اور یہاں ممبر فائنینس موجود ہیں، 1 ارب 42 کروڑ روپے کی ہم نے ریکوری کی ہے ریکنسائل کر کے. لیکن اگر یہ سسٹم سیپ کا ہمارے پاس موجود ہوتا تو اس کی ضرورت نہیں تھی، اور یہ خود بخود سارا آڈٹ اور سارا حساب کتاب ہو جاتا. اور ہمارا خیال ہے کہ بھی 3-3.5 ارب روپیہ ہمیں مزید بینکوں سے ریکنسائل کر کے لینا ہے. یہ صرف ایک سیکٹر کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہاں بلینز آف روپیز کی پریکیورمنٹ ہے، کانٹریکٹس ہیں، مینٹیننس کے اخراجات ہیں، پینشنز ہیں، سیلریز ہیں، آئل بل ہے، اللہ حاضل کے اصل زمینیں ہیں، 2.25 لاکھ ایکڑ کے قریب ان کے پاس زمین ہے. تو یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. بہرحال دیر آئے درست آئے. اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان ریلویز کی ڈائریکشن ایک بار پھر ٹھیک ہوئی ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی یہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کو بہت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ ریلوے ایک بار پھر میرے ذمہ لگ گیا ہے. اور اس بار ریلوے ذمہ نہیں لگا، پی آئی اے بھی ساتھ ذمہ لگ گیا ہے. اور پی آئی اے نہیں لگا بلکہ اس کے ساتھ سول ایویشن اتھارٹی جو ہے وہ بھی ایک اور الگ سے نظام ہے، وہ بھی لگ گیا ہمارے ذمہ. تو یہ سارا کام ہم لے کے چل رہے ہیں. ریلوے کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ML1 پہ اب چائنیز لیڈرشپ نے ایگری کیا ہے. سو یہ جو سیپ کا سسٹم ہے یہ ہمارے لیے اور ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ ایک نئی ریلویز کی تخلیق ہونے جا رہی ہے اگلے 10 سال کے اندر. میں نے پہلے بھی کہا تھا 2013 میں، اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر ہم نے پاکستان کے اندر ریلویز کے سسٹم کو ریویمپ کرنا ہے، اس کو ماڈرنائز کرنا ہے، تو یہ 20 سال کا کام تھا. 5 سال کا کام ہم کر گئے تھے. میرا خیال تھا کہ جو کام ہم چھوڑ گئے ہیں ہمارے بعد آنے والے اس کو اسی پیس سے آگے بڑھائیں گے. بہرحال جو ہوا وہ سب کو پتہ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. اب ہمیں پھر صفر سے اپنے کام کا آغاز کرنا پڑا ہے. لیکن میں پاکستان ریلویز کے جو مینجمنٹ ہے، سینئر مینجمنٹ اور جو مڈل ٹیئر مینجمنٹ ہے، اور جو ہمارے محنت کشور مزدور ہیں، میں ان کے بارے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ان میں بہترین لوگ موجود ہیں. یہ معجزے کر سکتے ہیں اور یہ معجزے کر دکھاتے ہیں اگر ان پہ الزام لگانے کی بجائے ان پہ اعتماد کیا جائے. یہی لوگ تھے جنہوں نے ریلویز کو 2013 سے 2018 کے بیچ میں ٹرن اراؤنڈ کیا تھا. لیکن اگر اب ان کو ابیوز کریں گے، ان کو ساتھ بٹھا کے ان پر بہتان لگائیں گے تو یہ کام نہیں کریں گے. پاکستان میں سول سرونٹس جو ہیں خاص طور پہ وہ ایک سے ایک بڑھ کے ہے. جس شخص کو 20 لاکھ ملنا چاہیے وہ 2 لاکھ میں کام کر رہا ہے، اور وہ دریا میں سے نکلتا ہے بالکل خشک، ایک قطرہ نہیں لگا ہوا. 15 دن بعد ان کی سیلری ختم ہو جاتی ہے. یہ 22 گریڈ اور 21 گریڈ کے افسران ہیں، مگر یہ اپنی پرائڈ کے لیے کام کرتے ہیں. تو میں اپنے جو پولیٹیکل کلاس ہے، جو حکومتوں میں آتے ہیں اور جاتے ہیں، ان کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی تسلیل کبھی نہ کرے اور کوئی بھی نہ کرے. اور ان میں سے جو آنیسٹ لوگ ہیں، انٹیگریٹی والے ہیں، ان کو آپ کو سر کا تاج بنانا چاہیے. اکاؤنٹیبلٹی کریں بند کمرے کے اندر، لیکن ان کی بے عزتی نہ کی جائے. ہم نے بے عزتی کر کے بہت لوگوں کو خراب کیا ہے. بہرحال ریلویز اپنے ٹریک پہ واپس ہیں. یہ جہاں تک اس سیپ کے سسٹم کا تعلق ہے، یہ تو ہمیں ایک ٹوٹل سولوشن پیش کرتا ہے. لیکن چونکہ اس وقت میڈیا اور میں کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہوں، 3 سیکٹر بڑے امپورٹنٹ ہیں ریلویز کے لیے اگر ہم نے اس کو بچانا ہے. ایک ہماری زمینیں جن پہ آنریبل سپریم کورٹ کے 3 مختلف آرڈر ہیں. تینوں آرڈر ایک دوسرے سے نہیں ملتے. ایک آرڈر کہتا ہے کہ آپ 1 انچ زمین جو ہے اس کو کمرشلی یوز نہیں کر سکتے. ایک آرڈر کہتا ہے آپ 5 سال کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور ایک آرڈر یہ کہتا ہے 25 سال کے لیے کر سکتے ہیں. اس سے پیچھے بھی ایک آرڈر آنریبل سپریم کورٹ کا موجود ہے، جس میں چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے صوبوں کو کہا تھا کہ ریلوے کی زمینیں ان کے نام کر دیں.
मगर केपी और बलूचिस्तान ने की, पंजाब और सिंध ने नहीं की, इवन हमारे अपने दौर में भी नहीं की। तो अब हम, एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में हम गए हैं रिव्यू में, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा केस लगे और रेलवेज को अपनी वो ज़मीन जो उसको ऑपरेशंस के लिए दरकार नहीं है, उस पर उसको कमर्शियल एक्टिविटी की इजाज़त मिले एक ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर, तो अरबों रुपया ये रेलवे को प्लस हो सकता है। पूरी दुनिया में रेलवेज ने यही किया। दूसरा रास्ता है आपके पास ऑप्टिक फाइबर का। हमारे आने से पहले लोगों का ख्याल था कि इनको पर मीटर कोई किराया विराया देंगे और वो ROW इस्तेमाल कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। हम रेवेन्यू शेयरिंग के ऊपर जाएंगे, वहाँ फिर हमें सैप के सिस्टम की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो हम रेवेन्यू शेयरिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। ऑप्टिक फाइबर जो बिछाना चाहता है, ROW यूज़ करना चाहता है, वो आए आके रेलवे के साथ जॉइंट वेंचर करे। तीसरा जो बहुत अहम इनिशिएटिव है आपके लिए, जो आपका कोर बिजनेस नहीं है लेकिन वो आपको बिलियंस ऑफ रुपीस देगा, जिस पे अब आप चल पड़े हैं, वो है रेलवेज की ब्रांडिंग, रेलवे स्टेशंस की और चलती ट्रेन की, बाहर से भी और अंदर से भी। पूरी दुनिया में आप जाते हैं, देखते हैं ट्रेनें और बसें, उनके ऊपर वो एडवर्टीजमेंट हुई और वो आपको रेवेन्यू आ रहा है। हमें 1 रुपया रेवेन्यू नहीं आता इससे। तो ये 3 ऐसे सेक्टर हैं जिन पे आपको अगले चंद माह के अंदर वॉर फुटिंग के ऊपर आपको एडवांसमेंट करनी है, ताकि आप पर ये जो बोझ आ गया आप इसका मुकाबला करें। क्योंकि आपका ऑयल बिल जो 20 अरब था वो अब 38 बिलियन हो गया 1 साल के अंदर। 18 अरब रुपए की हिट है सिर्फ ऑयल बिल के अंदर। पेंशन्स बढ़ गई हैं, सैलरीज बढ़ गई हैं। ये जो फ्लड आया इसने हमारी कमर तोड़ दी है और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बुरी तरह तबाह की है। मगर पाकिस्तानियों को मालूम होना चाहिए कि रेलवेज ने फेडरल गवर्नमेंट से 1 पाई नहीं ली ग्रांट के तौर पे एडिशनल, और अपने रिसोर्सेज के अंदर हमने काम करके तकरीबन हमने 75% सिस्टम को बहाल कर लिया। हम 4 लाख लीटर फ्यूल कंज्यूम करते थे और जितने पैसे कमाते थे वो हम 3 लाख लीटर कंज्यूम करके उससे ज़्यादा आज कमा रहे हैं। तो अभी एक और इनिशिएटिव आ रहा है और हमने रिक्वेस्ट किया फेडरल गवर्नमेंट को कि जो ऑयल है वो कराची पोर्ट से जब उठाना है तो वो राइट ऑफ रिफ्यूजल पाकिस्तान रेलवेज को मिलना चाहिए। हम जल्दी पहुंचाएंगे, सस्ता पहुंचाएंगे और उससे रेलवेज को भी फायदा होगा और स्टेट ऑयल कंपनी को भी उसका फायदा होगा। बहुत बात हम रेलवेज पे कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो वक्त बाकी है 9 या 10 माह जितने भी खुदा ताला को पता है, उसमें हमारी कोशिश है कि हम 3 साल का काम कर लें। इससे ज़्यादा तो शायद ना हो सके 10 महीने में, लेकिन 3 साल की हम एक लॉन्ग जंप लगाएंगे और हम छुट्टी नहीं करते। और ये जो रेलवे के अफसरान हैं ये इतवार को भी काम करते हैं। सैटरडे की छुट्टी सिर्फ रेलवेज में नहीं होती और रेलवे का हेडक्वार्टर खुलता है और ये सारे हजरात वहाँ मेरे साथ बैठ के काम करते हैं और उसका कोई DA नहीं लेते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये इस काम को अपना पैशन समझ के करते हैं। फिर एक और यहाँ खराबी हुई है कि जब फेडरल सेक्रेटरी रेलवे लगाने की बारी आती है तो हम किसी और सर्विस का आदमी लगा देते हैं। तो मैंने पिछले 5 साल भी ये नहीं होने दिया और अभी भी रेलवे सर्विस के जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं, जो भी आपसे बात कर रहे थे जफर जमान साहब, ये फेडरल सेक्रेटरी हैं। तो आपको अपने वफाकी वज़ीर रेलवे साद रफीक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रेलवे के निज़ाम को बेहतर किया जा रहा है और इसके रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज किया जा रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।